الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفيعنا
كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله صلی علی نبینا خسف القمر بجمالی نطق الحجر بجلالی عجز البشر بکمالی صلوا علیہ وآلہ صلی علی نبینا وکمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول غار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا کرم مد آل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج رجب شریف کی 6 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے۔ آج کے اس خطاب میں آپ کی شخصیت پر اور اولیاء کرام کی عظمت پر گفتگو ہوگی۔
حضرت خواجہ غریب نواز کا تعلق اس جماعت سے ہے جسے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کے الفاظ سے یاد فرمایا ہے۔ آپ کے ولی ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ ان کی شان پوچھنی ہو کہ ولی کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں اور اللہ کے رسول سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان فرمائی کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ نبی رسول کے بعد اس کائنات میں تمام انسانوں میں جنہیں عظمت حاصل ہے وہ اولیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار، ہمیں تنبیہ کی، متنبہ کیا کہ خبردار ہو جاؤ، اپنی زبان سے ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال نہ کرنا اور دماغ کے کسی گوشے میں ان کے خلاف نہ سوچنا۔ کیوں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن ہر شخص پر کپ کپی طاری ہوگی، ڈر طاری ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ حساب کتاب ہوتا ہے، حساب کتاب کے بعد جو کامیاب ہو گیا جنت میں جائے گا، جو ناکام ہوگا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ فرمایا لا خوف علیہم، یہ ایک جماعت ایسی ہے نبیوں رسولوں کے بعد جن پر خوف اور ڈر طاری نہیں ہوگا، بے خوف ہو، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ تو لفظی معنی ہے اس کا، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا ڈر نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میں نے بہت ساری قرآن مجید کی تفسیریں دیکھی ہیں عمران، ان تفسیروں کے مطابق لا خوفن کا معنی ہے وہ جنتی ہیں، وہ مرادی معنی، لفظی معنی نہیں، مرادی معنی ہے۔ ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے، اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ جو ان کا مرید ہوگا وہ بھی جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پیری مریدی کا کیا مطلب ہے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے مرید ہیں اور ڈائریکٹ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ
لیکن پیری مریدی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے، سمجھ لیا؟ تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے مرید ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں پیری مریدی کے 4 سلسلے مشہور ہیں: قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ، نقش بندی سلسلہ اور سہر وردی سلسلہ۔ یہ مشہور ہے، یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاکستان میں، سوڈان میں چلے جائیں، نائجیریا میں چلے جائیں، جنوبی افریقہ میں چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، بغداد شریف چلے جائیں، عراق وغیرہ میں، ہر جگہ یہ سلسلہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور آپ نے حدیبیہ کے مقام پر، کہاں؟ حدیبیہ کے مقام پر، جو مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر، وہاں رک گئے اور آپ نے اپنے صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس وقت مکہ مکرمہ پر کنٹرول اور حکومت کفار کی ہے، آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ نہیں ہے ٹیک اوور کرنے کا، اسے عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اسی جگہ پہ حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما تھے۔ تو صحابہ سے آپ نے بیعت لی، سورہ فتح میں ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا، آؤ بیعت کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا، ان سب کے ہاتھ نیچے تھے، آپ کا ہاتھ اوپر تھا۔ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، پیارے وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور انہوں نے جو بیعت کی آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ بیعت نہیں تھی بلکہ اللہ کے ساتھ بیعت تھی۔ یہ قرآن پاک میں اب کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا، اس آیت سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ بیعت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مرید کا ہاتھ نیچے ہو اور شیخ اور مرشد کا ہاتھ اوپر ہو۔ کچھ لوگ سپیکر پہ کہہ دیتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہو بھی سب میرے مرید ہو، کہہ دو کہ ہم نے قبول کیا، اس طرح کہتے ہیں پھر سارے میرے مرید ہو گئے۔ اس طرح مرید پیری مریدی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولی کی شان یہ ہے، لا خوف علیہم، وہ بھی جنتی ہیں، ولا ہم یحزنون، اور جو ان کا مرید ہوگا وہ بھی جنتی۔ لیکن مرید کا مطلب یہ نہیں نافرمان مرید، مرید اس طرح ہو جس طرح صحابہ مرید تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک زمین پر پھینکنے کا ارادہ کرتے تو لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر ملتے۔ بال مبارک کٹواتے ہیں تو بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، سب لوگ ہاتھوں پہ اٹھا لیتے اور آپس میں تقسیم کر دیتے۔ صحابہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کرو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کو زمین پر نہ گرنے دو، آپ کے بالوں کو زمین پر نہ گرنے دو، قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ یہ صحابہ کا فیصلہ تھا۔ اس فیصلے کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت محبوب سے ہو جائے وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ مرید بننا آسان تو ہوتا ہے، بس کلمے پڑھ لیجیے میں مرید ہو گیا ہوں، لیکن کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ صحیح معنوں میں مرید وہ ہوتا ہے اور وہی جنتی بنے گا جو اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلے۔ اور مرشد بھی کون؟ یہ بھنگی اور چرسی اور بے نماز جو نماز نہیں پڑھتے، اس کو بھی ہم نے مرشد بنایا ہوا، جن کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، اس کو بھی ہم نے اپنا مرشد پیر بنایا ہوا ہے۔ اور اگر پیر صاحب باشرہ ہیں، عالم دین ہیں، اور وہ فوت ہو جائیں تو پھر ان کے بیٹے کو اسی مسند پہ بٹھا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس مسند کے لائق نہیں ہوتا۔ جس نے علم نہیں پڑھا، جس نے سنت کے مطابق اپنا لباس، اپنی شکل نہیں بنائی، وہ اس گدی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولی کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی جنتی ہے، اور جو ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اس کی نسبت قائم ہو جاتی ہے، مرید بن جاتا ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کے سے کہا کان کھول کر سن لو کہ اللہ کا ولی خود بھی جنتی ہے، اور جس کی اس کے ساتھ نسبت ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، کیا؟ قیامت کے دن ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اعزازات عطا کرے گا، انہیں تمغے عطا فرمائے گا، اور حکم ہوگا کہ ان کے لیے نوری ممبر بچھا دو، اور ان نوری ممبروں پر ان کو بٹھا دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ نے ارشاد فرمایا ہم اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تیری نگاہ ان کے چہرے پر پڑے تو رب یاد آ جائے۔ اس لیے کہ ان کے دل میں نور الہی ہوتا ہے، نور اللہ کا نور ہوتا ہے، اور وہ نور چہرے سے نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے ہم اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تیری نگاہ ان کے چہرے پر پڑے تو رب یاد آ جائے۔ یہ باہر روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نشئی، کہ نہیں بیٹھے ہوتے؟ جب آپ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیوں بلال سے؟ نہیں کہ یہ نشئی ہے، چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے نا کہ نشئی ہے۔ ہاں، نشے کا اظہار ان کے چہرے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ پیٹ میں ہے، شراب پی ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے اثرات چہرے سے نظر آتے ہیں، اور دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شرابی ہے۔ اسی لیے جس نے زندگی بھر دن رات کے تمام لمحات اللہ کی یاد میں بسر کیے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے رسول کو یاد کیا، کلمہ شریف پڑھا، درود شریف پڑھتا رہا، اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو اس ذکر الہی کی برکت سے، ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، ذکر الہی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو یاد کرو۔ جی تاجر ہے تو وہ اللہ کو یاد کرے، کہ 2 نمبر چیز نہیں ہونی چاہیے اس کے پاس، کہ نہیں ملاوٹ والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔
اگر افسر ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس مختلف قسم کی فائلیں آتی ہیں اپنے ملازمین کی، تو ہمدردی کا اظہار کریں، شفقت کا، محبت کا اظہار کریں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جنتی ہیں اور ان سے جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جماعت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ہم اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تو ان کے چہرے کو دیکھ رب نے یاد آ جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان کی سیرت کیا ہے، یہ تو صورت کی بات ہے۔ اس جماعت جس جماعت کو نوری ممبروں پر بٹھایا گیا ان کی سیرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور جس سے نفرت کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے، تو اس میں بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، کہ نہیں؟ کافر سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے آئے تو اس کے گردن اڑا دو۔ کچھ اس کے لیے اصول اور ضوابط اور قواعد بھی ہوتی ہیں۔ محبت کا دار و مدار رضا الہی کے لیے ہو، الحب فی اللہ والبغض للہ۔ محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور اگر نفرت کرے تو اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا تعلق اس جماعت سے، قیامت کے دن ان کے لیے بھی نوری ممبر بٹھایا جائے گا، اور اس نوری ممبر پہ ان کو بٹھایا جائے گا، نوری ممبر بچھوایا جائے گا، اور ان پر کسی ممبر پہ حضرت داتا صاحب کو بٹھایا جائے گا، کسی ممبر پہ حضرت خواجہ غریب نواز کو، کسی ممبر پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو، حضرت غوث پاک کو، کسی ممبر پہ حضرت شہنشاہ نقش بند کو، کسی ممبر پہ حضرت شیخ عبدالقادر سہروردی کو، کسی پہ حضرت ابو الحسن شاذلی، کسی پہ حضرت جنید بغدادی۔ اس طرح جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کے لیے نوری ممبر بچھاؤ، اور ان نوری ممبروں پر ان کو بٹھا دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی اور اللہ کا رسول جو کام کرتے ہیں، عام انسانوں کی عادت نہیں ہوتی اور رسائی نہیں ہوتی، عادت کے خلاف جو کام کرتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ نشانی کہ جس کا مقابلہ کرنے میں انسان عاجز ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کیا کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے؟ کسی سائنسدان کے اندر یہ طاقت ہے؟ بڑی سے بڑی مشینیں بناتے ہیں، بم بھی تیار کیے جاتے ہیں، میزائل بھی تیار کیے جاتے ہیں، کوئی ایسا میزائل، کوئی ایسا بم نہیں ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ تشریف فرما ہو کر چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب بچپن تھا آپ کا، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی تھی آپ کی، کہ آپ بچپن میں اپنی انگلی جس طرف اٹھاتے تھے چاند اسی طرف چلا جاتا تھا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو آپ کے لیے کھلونا بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مجھے بتاؤ، پوری دنیا کے سائنسدانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز تیار کرو، ایسا ریموٹ تیار کرو
جس سے چاند کو ادھر ادھر کر سکا. ریموٹ کے ذریعے یہ چھوٹے چھوٹے جہاز، ڈرون، جی یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں نا. کس کے ساتھ؟ ریموٹ کے ساتھ ادھر ادھر کر لیتے ہیں. کوئی ایسا ریموٹ تیار نہیں ہو سکا جو چاند کو ادھر ادھر کر سکے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک تھی، بہت بڑا ریموٹ کہ جدھر اشارہ کیا چاند اسی طرف چلا گیا. نہ ہی کوئی میزائل تیار ہوا جی 500، 1000، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اتنے بڑے بڑے میزائل، کوئی ایسا میزائل تیار نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہو سکے گا، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسانی طاقت اس کے سامنے عاجز ہو. اور اس جیسی چیز اگر اللہ کے ولی سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں. کیا کرامت کہتے ہیں. ہمارے ٹی وی پروگراموں میں کچھ لوگ آتے ہیں، کوئی انہونی چیز سامنے آ جائے نا تو کہتے ہیں یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا، کیونکہ نبی قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، لہذا آج اگر کسی چیز کا ظہور ہو جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوگا، اس کرامت کہا جا سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے معجزات کا بھی ذکر کیا ہے اور کرامات کا بھی ذکر کیا ہے. معجزات نبی اور رسول سے صادر ہوتے ہیں اور کرامات اللہ کے ولی سے. حضرت خواجہ غریب نواز انہوں نے اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے مرشد کی خدمت میں 25 سال گزارے. بسترا اٹھاتے تھے، لوٹا اٹھاتے تھے، آپ ان کا جوتا مبارک اٹھاتے تھے. اپنے مرشد کے ساتھ گئے حج کے لیے. مکہ مکرمہ طواف کرنے کے بعد ان کے مرشد عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اور تو کچھ نہیں لا سکا، معین الدین کو پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کر لیں. حضرت عثمان ہارونی، کچھ لوگ ہارونی کہتے ہیں، ہارونی لفظ غلط ہے، عثمان ہارونی، اس شہر کا نام ہے ہارون، وہاں کے رہنے والے تھے، وہ ان کے مرشد تھے. تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا. پھر مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں اور تو کچھ لا نہیں سکا، معین الدین لے آیا ہوں، میں اس کو قبول کر لوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. یہ یاد رکھو، کسی گستاخ رسول اور بے ادب شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہارہ اسے دکھایا جاتا ہے جس کی صورت اور سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زیارت ہوتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، معین الدین جاؤ ہندوستان میں اور ہندوستان کے شہر اجمیر میں، وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ رہنے والے تو ایران کے تھے، خراسان، صوبہ خراسان سے آپ کا تعلق تھا. تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ہندوستان کو بھی نہیں دیکھا اور ہندوستان کے شہروں کو نہیں دیکھا، میں کیسے پہنچوں گا؟ یہ خواب میں باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دوبارہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہے. آپ نے مجھے نقشہ عطا فرمایا ہندوستان کا نقشہ.
ہر ملک کے نقشے ہوتے ہیں، نقشہ عطا فرمایا اور اس نقشے پر اجمیر پہ نشانی لگا دی، اجمیر نشانی لگا دی کہ یہ اجمیر ہے، یہاں آپ نے جانا ہے۔ جتنا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، مدینہ منورہ میں قیام کیا، وہاں سے پھر آپ تشریف لائے بغداد شریف، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا معین الدین کیا پروگرام ہے؟ اور خواجہ حضرت غوث پاک تو سینئر ہیں اور تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں آپ، اور حضرت غوث پاک نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے بغداد شریف، پہلے کی بات ہے، معین الدین صاحب کے آنے سے پہلے کی بات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کی پہاڑی پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب مدینہ منورہ کہاں اور ایران کہاں، کئی ہزار میل کا فاصلہ ہے۔ آپ نے بغداد شریف اور ایران کافی سارا فاصلہ ہے۔ بغداد میں آپ نے یہ اعلان کیا کوئی وائرلیس نہیں ہے جی، اور کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس اعلان کیا، خواجہ غریب نواز نے اس پہاڑی پہ سنا، سننے کے بعد آپ نے اپنی گردن جھکا دی، گردن جھکانے کے بعد عرض کرتے ہیں لا بل علی عینی وعلی راسی، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر آپ کا قدم مبارک۔ یہ ادب کیا انہوں نے کہ نہیں، ادب کیا خواجہ غریب نواز نے، اس ادب کی برکت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کا والی کیا ہندوستان کا والی بنا دیا۔ تو خواجہ غریب نواز سے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت غوث پاک کیا پروگرام ہے؟ عرض کرتے ہیں اس طرح خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ ہندوستان اور اس کے شہر اجمیر کو اپنا مرکز بناؤ، وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے جو کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کا انتخاب کیوں فرمایا؟ حالانکہ بمبئی ہے، دہلی ہے، حیدرآباد ہے، بہت بڑے بڑے شہر وہاں موجود ہیں، لیکن اجمیر کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ اجمیر شریف کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، کہ جب وہ اجمیر میں بیٹھیں گے تو انہیں مکہ شریف یاد آئے گا، انہیں مکہ شریف یاد آئے گا، مکہ شریف کے بھی چاروں طرف آبادی کی طرف پہاڑ ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجمیر کو اپنا مرکز بنا۔ اجنبی جگہ پہ جا رہے ہیں نا، کوئی انس تو ہونا چاہیے نا کسی وجہ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اچھا ہندوستان جا رہے ہو، ہندوستان کے بارڈر پر اللہ کا شیر رہتا ہے، اللہ کا شیر ہے، اور ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر آگے قدم بڑھانا۔ عرض کرتے وہ کون ہے؟ تو حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا علی بن عثمان حجویری، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں تشریف لائے تو حضرت داتا صاحب کے قدموں میں آپ نے چلہ کیا، 40 دن قدموں میں بیٹھے رہے، یعنی دربار شریف سرانے کی طرف نہیں بیٹھے، مشرق کی طرف نہیں بیٹھے، مغرب کی طرف نہیں بیٹھے، قدموں میں بیٹھے۔ اور وہ حجرہ ابھی تک بنا ہوا ہے، وہ حجرہ جہاں آپ تشریف فرما ہو کر آپ نے چلہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولی سے فیض حاصل کرنا ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھو،
اور جو بے ادب بن کر آتا ہے اس کو کوئی فیض نہیں ملتا، ادب والے کو فیض ملتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم از فضل رب، محروم ماند از فضل رب، کہ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں، ادب کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اس لیے کہ جو بے ادب شخص ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی ولی بنے ہیں ادب سے بنے ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے قدموں میں بیٹھ کر چلہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا۔ 40 دن کے بعد حضرت داتا صاحب کی زیارت نصیب ہوئی، تو جو کچھ فیض عطا فرمانا تھا عطا کر دیا۔ تو اسی لیے حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ گنج بخش، گنج بخش کا معنی خزانہ دینے والا، فیض عالم پوری دنیا میں آپ کا فیض ہے، پوری دنیا میں آپ کا فیض ہے۔ مظہر نور خدا، جو یہاں پہنچتا ہے وہ اللہ کے نور کو دیکھتا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ پیدل چل کر شرق پور شریف سے ہر جمعرات کو داتا صاحب حاضری دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کے سلام کر کے فاتحہ پڑھ کے واپس آ گئے۔ مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت پہلے تو آپ اندر جاتے تھے، اب آپ باہر سے فاتحہ پڑھ کے آ رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا جن کے ساتھ ملاقات کرنی تھی ان کے ساتھ باہر ہی ملاقات ہو گئی ہے، تو اندر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ایسا دربار ہے کہ وہاں اس قدر فرشتے زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے۔ جب وہ لاہور آیا تو داتا صاحب حاضری دی، تو پھر لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے؟ وہ کہنے لگا نہ پوچھو، وہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اتنے سارے فرشتے وہاں پہ موجود تھے۔ تو 40 دن خواجہ غریب نواز نے کیا کیا؟ چلہ کیا۔ یہاں سے فیض لے کر پھر آپ گئے اجمیر شریف۔ 88 میں میں نے عرس مبارک میں حاضری دی اجمیر شریف، اور حضرت کا جو قبر مبارک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بزرگوں کی قبریں ہیں کٹیرا ہوتا ہے نا، اس کے چاروں طرف کٹیرا ہوتا ہے، وہاں 2 کٹیرے تھے، اب بھی ہیں، یہ 2 کٹیرے ہیں، اور دونوں کٹیروں کے درمیان فاصلہ ہے 3-4 فٹ کا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کے سرانے کی طرف مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی بچھا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں جو مجاور تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں اسی مصلی پہ حضرت نظام الدین اولیاء نے نماز پڑھی فجر کی، حضرت بختیار کاکی نے نماز پڑھی، حضرت مجدد الفسانی نے نماز پڑھی۔ ایک نماز کی اجازت ہوتی تھی، پھر بند کر دیتے تھے وہ لوگ جو مجاور تھے، اور اسی پہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے نماز پڑھی، یہاں پہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے نماز پڑھی، یہاں پہ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے نماز پڑھی۔ یہ جتنے بھی بزرگ بر صغیر کے ہیں، فجر کی نماز حضرت خواجہ غریب نواز کے سرانے کی طرف ایک نماز پڑھتے تھے، اور 10 دن تک میں وہاں رہا، 10 دن تک مجھے انہوں نے اجازت دی کہ ہر روز آپ نماز یہاں پڑھا کریں۔ تو یہ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر جب وہاں پہنچے تو اس وقت حکومت تھی پرتھوی راج کی، کس کی؟
پرتھوی راج کافر تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ مرید تھے، تو جب آپ وہاں پہنچے تو لوگ جاؤک در جاؤک آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بات اس کو ناگوار گزری، مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے کر کے آپ کو نکالنا چاہا، لیکن ان کی دال نہیں گلی۔ پرتھوی راج حضرت کا ایک مرید جو ان کے پرتھوی راج کی نوکری کرتا تھا وہاں، پرتھوی راج نے کسی وجہ سے ان کی بے ادبی کی، گستاخی کی ان کے مرید کی۔ اس نے حضرت سے شکایت کی، حضرت نے سفارش کی، اس کو کسی کا پیغام بھیجا، اپنی طرف سے پیغام بھیجا کہ خبردار یہ میرا مرید ہے، اس کو تنگ نہ کرو۔ اس نے کہا یہ کون ہوتے ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ خواجہ غریب نواز کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اس آدمی نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جی وہ تو نازیبا الفاظ آپ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا، ہم نے پرتھوی راج کو گرفتار کر کے مسلمان مجاہد کے سپرد کر دیا، آج کے بعد اس کی حکومت ختم۔ یہ کہنا ہی تھا کہ افغانستان سے ایک مجاہد آیا، اس نے جہاد کیا، سومناتھ کے جو بت تھے، مندر تھے، ان کو بھی ختم کیا، اور اس اجمیر شریف پر بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ پرتھوی راج گرفتار ہو گیا۔ اچھا، وہاں پہ ایک ہاؤس تھا، کافی سارا پانی تھا، اس میں جمع ہوتا تھا، پہاڑی علاقہ، تو لوگ وہاں سے پانی استعمال کرتے تھے۔ آپ کے مرید گئے وضو کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان کو منع کر دیا، جی کیا تم یہاں نہ آیا کرو وضو کرنے کے لیے۔ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا یہ لوٹا لے جاؤ اور اس کا پانی بھر کے لے آؤ۔ جب وہ گئے لوٹا بھرنے کے لیے، ہاؤس کا جتنا پانی تھا وہ سارا اس لوٹے میں آ گیا، ہاؤس خشک ہو گیا۔ اب ان لوگوں کے پاس ایک قطرہ پانی کا نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ آئے اور حضرت سے معافی مانگی، تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ لوٹا میرا پانی کا وہاں جا کے گرا دو۔ پھر اسی طرح ہاؤس کے اندر ہاؤس بھر گیا پانی کا پانی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے وصال، آپ نے یہ یاد رکھو، بسترا اٹھا کر، کندھے پہ بسترا رکھ کر، گلی گلی کوچے کوچے اور لوگوں کے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے کر نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، پڑھو لا الہ الا اللہ، جی جیسا کہ آج کل یہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت تھی کہ آپ اپنے مصلی پہ بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہندو آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ بارکیف یہ اس ہندوستان کے اندر جو اسلام کی روشنی پھیلی ہے وہ ان اولیاء کرام کے وسیلے سے، ان کے طفیل۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا، ماتھے پہ نوری یعنی روشنی سے لکھا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہوتی ہیں گھڑیاں، ان کے نیچے لائٹ کا سسٹم ہوتا ہے تو نمبر ان کے روشن ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح آپ کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ھذا مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی دوستی میں اس کا انتقال ہوا ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اگر تو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا، تو 3 وصف اپنے اندر پیدا کر لے، یہ ذہن میں رکھو۔ 3، دریا کی طرح سخی بن جاؤ۔ دریا کی طرح، دریا سب کو پانی دیتا ہے نا کہ نہیں دیتا؟ اس نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہ میں ادھر نہیں جاؤں گا ادھر جاؤں گا،
سب کو پانی دے رہا ہے، دریا کی طرح سخی بن جاؤ اور سورج کی طرح شفیق مہربان بن جاؤ۔ سورج کی روشنی سے بھی ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور زمین کی طرح عاجز بن جاؤ، متواضع بن جاؤ۔ متواضع، عاجزی، انکساری، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہ ظاہر کرو۔ زمین پر سب لوگ چلتے ہیں اپنے قدموں سے، زمین کو رونگتے ہیں، تو زمین روتی تو نہیں ہے، واویلا تو نہیں کرتی کہ نہیں ہے اسماعیل؟ سخی بنو، مہربان بنو، اور تواضع انکساری پیدا کرو۔ جو شخص یہ تین وصفیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کا ارشاد ہے۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، انڈیا میں اور پوری دنیا میں آپ کا عرس منایا جا رہا ہے، تو آپ بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اس کا ثواب حضرت خواجہ غریب نواز کی روح اور فتوح کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔